مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے. ایسے شدید موسم میں، ایسے سخت گرمی کے موسم میں آپ لوگوں کا ایک سمندر کے تحت فرش عزائے سید الشہداء میں بیٹھنا، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ہم نے اپنے اماموں کو سقیفہ سے نہیں غدیر سے لیا ہے. مجھے احساس ہونا چاہیے کہ میں جوگی پورا میں پڑھ رہا ہوں، قبرستان میں نہیں کھلے میدان میں پڑھ رہا ہوں، مردوں کے بیچ نہیں مردوں کے بیچ پڑھ رہا ہوں. اور دیکھو سارے ماشاءاللہ سب مل کر معلوم ہونا چاہیے کہ میرے سامنے یہ مجمع کربلائی مجمع بیٹھا ہے، اس لیے کہ جوگی پورا والو تم تو شبیر وارسی کا مزاج جانتے ہی ہونا. میرا بھی بچپن سے اپنا مزاج ہے، میں تقریر ہمیشہ کربلائیوں کے بیچ کرتا ہوں، ہرمولائیوں کے بیچ نہیں کرتا. دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. پتا چلے نا زمانے والوں کو کہ کہیں پر علی کے سپاہی موجود ہیں، کہیں علی کے چاہنے والے بیٹھے ہیں. میں نے آج کے اس مقدس اور معزز اجتماع کے لیے قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور سرنامہ کلام میں جسے موضوع گفتگو قرار دیا، پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے. توجہ کیجئے گا، اللہ زمینوں کا اور آسمانوں کا نور ہے. اور پھر وہی اللہ حدیث قدسی میں کہنے لگا کنتو کنزن مخفیہ، میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. توجہ کیجئے گا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. فحبب تو میں نے چاہا کہ اپنے آپ کو پہچنواؤں تو کیا کیا؟ اللہ کہنے لگا فخلقت الخلق، میں نے ایک خلق کو خلق کیا. اللہ جانے جوگی پورا کہاں بیٹھا ہے. اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا، اللہ کہہ رہا ہے میں نے ایک خلق کو خلق کیا، اسے محمد بنا دیا. اب تک نہیں پہنچا جوگی پورا، پھر جملہ سننا. اللہ کہہ رہا ہے میں نے خلق کو خلق کیا، نہیں پہنچے، آسان کر دوں. اللہ کہہ رہا ہے میں نے ایسے کو پیدا کیا جو پہلے سے پیدا ہو چکا تھا. ہائے 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 اللہ اکبر. میں نے سب مل کر نعرہ حیدری. مولا سلامت رکھے میرے جوانوں کو، میرے بچوں کو جو یا علی کا نعرہ لگاتے ہیں. میری جان ابھی تو میں نے سفر شروع ہی کیا ہے، توجہ، ابھی تو تمہیں چلنا ہے میرے ساتھ روش ادراک میں. اللہ کہہ رہا ہے میں نے خلق کو خلق کیا. خلق کیا ہے میری جان؟ خلق ہے درمیان کی شے، بیچ کی چیز. نہیں سمجھے بھائی درمیان کی شے کیا ہوتی ہے؟ جوگی پورا میں سمجھانا مشکل نہیں ہے. بہت سے شعراء آتے ہیں اور شعراء بیٹھے ہوں گے یہاں پر. شاعری تین چیزوں کی محتاج ہے، فعل، فاعل، مفعول. بھئی یہ فعل کیا ہے؟ فعل ہے دیا تو نہ فاعل فاعل رہے گا نہ مفعول مفعول رہے گا. نہیں پہنچا، آدھے پہنچے آدھے نہیں پہنچے. چلو جملہ اور آسان کر دوں. درمیان کی شے کیا ہوتی ہے؟ بھئی ہم سب کرتے ہیں سجدہ، کرتے ہیں نا پانچوں وقت، نہ صحیح جمعے میں نہ صحیح رمضان میں نہ صحیح عید میں کرتے ہیں نا سجدہ. تو بھئی جو سجدہ کرتا ہے وہ ہے ساجد. اس کو سجدہ کرتے ہیں اللہ کو، وہ سجدے کو ہی ہٹا دیا تو نہ ساجد ساجد رہے گا نہ مسجود مسجود رہے گا.
نا 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 ابھی بھی 1/4 مجمع باقی ہے. توجہ اور آسان کر دوں بھئی, ہم سب کرتے ہیں عبادت, ہم ہوئے عابد. کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کی, وہ ہے معبود. اب درمیان میں ہے عبادت. کیا مطلب؟ اگر عبادت کو ہی ہٹا دیا تو نہ عابد عابد رہے گا, نہ معبود معبود رہے گا. اب جملہ پڑھنا میرا کام, سننا جوگی پورا کا کام. بھئی ہم نے کیا سجدہ, ہم ہوئے ساجد. جس کو سجدہ کیا وہ ہے مسجود. بیچ میں ہے سجدہ, اگر سجدے کو ہی ہٹا دیا تو نہ ساجد ساجد رہا, نہ مسجود مسجود رہا. بھئی ہم نے اگر عبادت کو ہی ہٹا دیا تو نہ عابد عابد رہا, نہ معبود معبود رہا. اب اللہ کہہ رہا ہے میرا محمد ہے خلق, درمیان کی شے. کیا مطلب؟ اگر محمد کو ہی ہٹا دو گے تو نہ مخلوق مخلوق رہے گا, نہ خالق خالق رہے گا. خالق اس کو کہتے ہیں جو کسی شے کو خلق کرے. توجہ, اللہ نے سب سے پہلے میرے نبی کو خلق کیا. کاہے سے خلق کیا؟ اپنے نور سے خلق کیا. مگر میں کیا کروں, اسی نبی کے امتی میں, اسی نبی کے امت میں ہر کلاس کے منحوس موجود ہیں. توجہ 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 اور توجہ, ہر کلاس کے بڑے منحوس بھی ہیں, مجلے منحوس بھی ہیں, چھوٹے منحوس بھی ہیں. آئے آئے آئے. اب میں کیا کروں, میری مجبوری ہے, میں اردو میں تقریر کرتا ہوں. اب یہ جتنے منحوس ہیں یہ نبی کے نور ہونے کا انکار کرنے لگے. کہنے لگے اللہ نے نبی کو مٹی سے پیدا کیا, کسی نے کہا اللہ نے نبی کو ہوا سے پیدا کیا, کسی نے کہا اللہ نے نبی کو پانی سے پیدا کیا, کسی نے کہا اللہ نے نبی کو فلاں کسی چیز سے پیدا کیا. میں نے کہا ٹھیک ہے مولوی صاحب, جس چیز سے تم کہو گے میں نبی کی خلقت مان لوں گا, مگر شرط یہ ہے کہ جس شے سے بھی تم خلقت محمد مانو گے اس شے کا وجود تمہیں محمد سے پہلے دکھانا پڑے گا. ہائے 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 ہائے. اور محمد سے پہلے نہ مٹی ہے, نہ پانی ہے, نہ ہوا ہے, نہ آگ ہے, نہ زمین ہے, نہ آسمان ہے, فقط نور ہے. ارے اللہ جانے کہاں ہے مجمع. تو اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا. بھائی میں خود سوچنے لگا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ اسی رسول کا کلمہ پڑھنے والے میرے نبی کے نور ہونے کا انکار کرتے ہیں, جبکہ میرے نبی نے خود کہا ہے اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. تو پھر مولوی حدیث ہونے کے باوجود نبی کے نور ہونے کا انکار کیوں کرتا ہے؟ مجھے پتا تب چلا جب مجھے یہ معلوم پڑا کہ ملا کے گلے میں بنی امیہ کی ہڈی اٹکی ہوئی ہے. بھائی پھنس جائے گا ملا, اس لیے کہ حدیث عادی ہے. نبی نے آگے بڑھ کے کہا اول ما خلق اللہ نوری وانا وعلی من نور واحد. آپ سمجھ میں آیا کہ نبی کے نور ہونے کا انکار مولوی نبی کے بغض میں نہیں کرتا, علی کے بغض میں کرتا. توجہ, بات کیا سمجھ میں آئی؟ جوانوں کیا ارادہ ہے, پڑھوں یا چھوڑ دوں؟ تو پھر ادھر ادھر کیوں دیکھ رہے ہو؟ میری طرف دیکھو, ابھی یہاں سب سے خوبصورت میں ہوں. ہاں 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 ہاں, سارے خوبصورت لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں. وجہ ہے علی پھٹکار زدہ چہرے والوں کا امام نہیں ہے. نبی نے فرمایا اے علی تو روشن چہرے والوں کا امام ہے. یاد رکھیے گا, علی کی دشمنی سے دو چیزیں خراب ہوتی ہیں, پہلے چہرہ خراب ہوتا ہے, پھر شجرہ. سب مل کر دونوں ہاتھ اٹھا کے مولائی نعرہ.
اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا. توجہ, اب جب نور سے پیدا کیا تو میرے نبی نے کیا شکر کا سجدہ. بھائی مولوی کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہے, مولائی وہی رک جاتا ہے. میں نے کہا مولوی اتنی آسانی سے بڑھنے نہیں دوں گا, یہ تو تو نے بتا دیا کہ میرے نبی نے سجدہ کیا. سوال یہ ہے کہ کس چیز پہ سجدہ کیا؟ اس لیے کہ مٹی تھی نہیں, ہوا تھی نہیں, پانی تھا نہیں, زمین تھی نہیں, آسمان تھا نہیں, تو کس پہ سجدہ کیا؟ کہا نور نے نور پہ سجدہ کیا. آئے آئے بھائی نور نے نور پہ سجدہ کیا. تو جب نور سے نور کی شدت ٹکرائی, نور سے نور کی حدت ٹکرائی, تو میرے نبی کے جسم نور سے نوری پسینے کے قطرے بہنے لگے. اللہ نے کہا میرے محمد تو میرا حبیب ہے, لولا کا لما خلقت الافلاک, اگر تجھے پیدا نہ کرتا, کائنات کو پیدا نہ کرتا, میری قدرت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ تیرے جسم نور سے بہنے والے نوری پسینے کے قطرے برباد ہو جائیں. میرے نبی نے کہا کیا کرے گا؟ کہا محمد اپنے جسم سے پسینے کے قطروں کو بہنے دو, ہم انہی قطروں سے کبھی آدم کو پیدا کریں گے, کبھی موسیٰ کو پیدا. آئے 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 اللہ اکبر. ہم انہی پسینوں کے قطروں سے کبھی آدم کو صفی اللہ بنائیں گے, کبھی موسیٰ کو کلیم اللہ بنائیں گے, کبھی عیسیٰ کو روح اللہ بنائیں گے, کبھی نوح کو نجی اللہ بنائیں گے, کبھی ابراہیم کو خلیل اللہ بنائیں گے, کبھی اسماعیل کو ذبیح اللہ بنائیں گے. تو 1,24,000 نبیوں کو اللہ نے محمد کے پسینوں سے پیدا کیا. میں نے کہا مولوی پسینوں کو کیا کہہ کے پکارتا ہے؟ کہنے لگا آدم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, زکریا علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام. میں نے کہا تو پریشان کیوں ہو جاتا ہے جب ہم کہتے ہیں علی علیہ السلام, حسن علیہ السلام, حسین علیہ السلام. میں نے کہا مولوی ہوش کے ناخون لے, جو پسینوں سے پیدا ہو وہ تو علیہ السلام, اور جو خون محمد. پسینوں سے پیدا ہو وہ تو علیہ السلام, اور ہاشم بھائی جو خون محمد ہو. مولوی کہنے لگا اصل میں آپ سمجھے نہیں. میں نے کہا اس امت کا اکلوتا سمجھدار تو تو ہے, تو ہی سمجھا دے. کہا مولانا بات یہ ہے کہ علیہ السلام فقط نبیوں کے نام کے ساتھ لیا جاتا ہے. سنیے گا. اچھا تو مولا علی کو کیا کہیں؟ امام حسن, امام حسین علیہ السلام کو کیا کہیں؟ کہیے رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ جانے نوجوان بھی کہاں موجود ہیں. کہیے حضرت, حضرت نہیں حجرت, حجرت حجرت. حجرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معنی کیا ہیں؟ کہنے لگا اللہ ان سے راضی ہو جائے. میں نے کہا بے بھینکر, حسین کو اللہ سے تو راضی کروائے گا؟ آئے 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 آئے. جس کے صدقے میں اللہ امت سے راضی ہوگا. تو مولوی کہنے لگا اصل میں وجہ یہ ہے کہ علیہ السلام فقط نبیوں کے نام کے ساتھ لیا جاتا ہے. میں نے کہا اگر علیہ السلام فقط نبیوں کے نام کے ساتھ لیا جاتا ہے تو مجھے یہ بتا جبریل کو نبوت تیرے باپ نے عطا کی تھی؟ آئے 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 آئے. بھائی اگر میں انصاف کر رہا ہوں تو بولنا میرے ساتھ. میں نے کہا جبریل کو علیہ السلام کیوں کہتا ہے؟ کہنے لگا جبریل ہے غلام مصطفیٰ. میں نے کہا منحوس باپ کی اولادوں, تمہیں رشتوں کی بھی تمیز نہیں ہے. جبریل ہے غلام مصطفیٰ, حسین ہے اولاد مصطفیٰ.
देखो, एक बात समझ लो जवानों, या तो मुझे छेड़ा मत करो, और अगर छेड़ोगे तो फिर मैं भी नहीं छोड़ूंगा। अब जब छेड़ दिया है तो मैं भी अपने ही कलाम के मिसरे पढ़ने लगा हूं। इजाजत है जोगीपुरा वालों? मेरे होठों पे सदा नादे अली आई है, आखिरी आदमी तक। मेरे होठों पे सदा नादे अली आई है, इसलिए तब तवज्जो, मेरे होठों पे सदा नादे अली आई है, तब कहीं जाके जमाने में जगह पाई है। हाय हाय हाय, अभी तो सुनो, अभी तो बम मारने वाला हूं। मेरे होठों पे सदा नादे अली आई है, तब कहीं जाके जमाने में जगह पाई है। जान हम अपनी लुटा देंगे मोहम्मद के लिए। कुछ मनहूस कहते हैं ना कि अली वाले नबी को नहीं मानते। हकीकत यह है कि जितना हम नबी को मानते हैं उतना कोई नहीं मानता। हमने नबी को कभी बड़ा भैया नहीं कहा, हमने नबी को कभी अपने जैसा नहीं कहा। अच्छा, मुल्ला भी अजीब मनहूस है, नबी को भैया कहता है, बीवी को अम्मा कहता है। आए आए आए, अरे मनहूसों को जाकर बताओ, भाई जान की बीवी भाभी जान होती है, अम्मा जान ना। जमाने को हम बता रहे हैं हम नबी को कितना चाहते हैं। मेरे होठों पे सदा ना दे, हम अपनी लुटा देंगे मोहम्मद के लिए। हमने मिलकर अबू तालिब की कसम खाई है। मोहम्मद के लिए हमने मिलकर अबू तालिब की कसम खाई है। अभी यहाँ अलम आया था ना, तुमने अलम की जियारत की थी ना। अच्छा, नबी अलम भी मर्द को देकर गए। हाय 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 हाय, तवज्जो, नबी अलम मर्द को देकर गए और देकर नबी ने बता दिया कि कयामत तक अलम मर्द उठाएंगे, नामर्द नहीं उठाएंगे। हाय हाय हाय, तवज्जो, मौलाना शहनवाज साहब क़िबला तशरीफ ला रहे। एक बाबा दे बुलंद सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। माशाअल्लाह। जान हम अपनी लुटा देंगे मोहम्मद के लिए, हमने मिलकर अबू तालिब की कसम खाई है। तो सारे अलमदार सुने, शेर कैसे सुनना है तुम जानो, गाजी जाने। हम लड़े किस तरह, हम लड़े किस तरह शब्बीर से, बोले आदा, कसम खुदा की आजमाइश है इस शेर पर। हम लड़े किस तरह, कैसे भूले, तवज्जो कीजिएगा। मेरे हाथों पे, मेरे होठों पे सदा नादे अली आई है, तब कहीं जाके जमाने में जगह पाई है। तो हम लड़े किस तरह शब्बीर से, बोले आदा, कैसे भूले कि ये गाजी का बड़ा भाई है। आय आय आय, नारा हैदरी। सब हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के, हैदर
مجھے پتا ہے گرمی تمہیں لگ رہی ہے، موسم ہی گرمی کا ہے، مجھے بھی لگ رہی ہے، مگر ایک بات بتاؤں، علی کے فضائل سننے کا مزہ ہی گرمی میں ہے۔ ہائے ہائے، مولا سلامت رکھے جو کچھ کہنے سے پہلے پہنچ گئے۔ نبی نے علی کی ولایت کا اعلان سرد موسم میں نہیں کیا تھا، برفیلی وادیوں میں نہیں کیا تھا، چلچلاتی ہوئی دھوپ، گرم صحرا اعلان کرنا تھا تو درخت کے سائے کیا بات ہوئی، ٹپکتے ہوئے پسینے، چلچلاتی ہوئی دھوپ، گرم صحرا، اور علی کی ولایت کا اعلان کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا وجہ یہ ہے کہ اگر ٹھنڈی ہوائیں چلا دیتے تو بعد میں منافق کہتا وہ تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ہم سو گئے تھے، ہم سو گئے تھے۔ اللہ نے کہا دیکھو ہم تمہیں نبی کے پہلو میں رونے تو دیں گے مگر سونے نہیں دیں۔ اہل بیت کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگاؤ، بڑا پرابلم ہے مولوی کو۔ علی کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگائیں نہیں۔ دیکھو حق بھی وہی ہے جو سر چڑھ کر بولے۔ علی کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگانے میں مولوی کو پرابلم ہے نا، مگر علی کا ایک پوتا بھی آنے والا ہے۔ آئے آئے آئے، علی کا ایک پوتا بھی آنے والا ہے۔ دکھاؤ مجھے کہ کسی مذہب کے مولوی نے کہا ہو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا نہیں مولانا، ہر قبیلے کا مولوی کہتا ہے امام مہدی علیہ السلام۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ دادا کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگانے میں پرابلم ہے اور پوتا جو ابھی آنے والا ہے اس کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگاتا ہے۔ تو کسی نے مجھے جواب دیا مولانا وجہ یہ ہے کہ مولوی تو مولوی کے باپ کو بھی پتا ہے کہ اب جو علی کا پوتا پردہ غیب سے آنے والا ہے وہ ہاتھوں میں گلاب لے کر نہیں، ذوالفقار۔ کھانے کے ڈر سے بھی یہ ڈر جاتی ہے، مچھلیاں رہتی ہے پانی میں بس رات ہے، رات کھل جانے کے ڈر سے بھی یہ ڈر جاتی ہے۔ ان پر کرنا ہے امامت کے مسلح کا دباؤ، اس لیے ہو کے جدا پانی سے مر جاتی ہے، اس لیے ہو کے جدا پانی سے مر جاتی ہے۔ اور ذرا حیدری ارادے کیا ہیں جوانوں؟ چھوڑوں یا پڑھوں؟ تو بار بار بھائی ہو کر کیوں چھیڑ رہے ہو مجھے؟ اب تو میں بھی پڑھوں گا جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں۔ ابھی کہہ رہا ہوں کوئی علی کا نمک کھا کے نمک حرامی کرنے والا اگر بیٹھا ہے تو بھاگ جائے، اس لیے کہ اس کا کلیجہ پھاڑنے والا ہوں میں۔ جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں وہ لاکھ سجدے کرے پر گناہ معاف نہیں۔ ٹھہرو جوانوں، اب تو نیوکلیئر بم مارنے والا ہوں۔ جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں وہ لاکھ سجدے کرے پر گناہ معاف نہیں، تو ہے دل میں بغض علی اور بدن پہ حج کا لباس، تیرے نصیب کا چکر ہے یہ طواف نہیں۔
माशाअल्लाह, सब मिलकर लब्बैक लब्बैक। परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया तुम क्या चाह रहे हो। तो माइक वाले से कहो कि थोड़ी आवाज बढ़ा दे। हाँ, मेरी तकरीर से किसी का बॉक्स नहीं फटता, सिर्फ मुनाफिकों का कलेजा फट जाता है। तवज्जो, साउंड बढ़ा कर रखना, इसलिए कि मेरी गाड़ी तो अभी पिकअप में आ रही है। तवज्जो, मैं वहीं आ रहा हूं जो तुम चाह रहे हो। अल्लाह ने मोहम्मद को पैदा किया, किस लिए? एक जुमला कह रहा हूं, क़िबला अल्लामा शहनवाज साहब मौजूद हैं, एक जुमला दे रहा हूं। अल्लाह ने मोहम्मद को जमीन पर अपनी तौहीद का गवाह बनाया। तवज्जो, ला इलाहा इल्लल्लाह के दो गवाह हैं। नौजवानों मेरी तरफ, एक है सामित, दूसरा है नातिक। सामित गवाह है कुरान, नातिक गवाह है मोहम्मद। अब मैं क्या करूं? ये पसीने नहीं टपक रहे हैं, ये मेरे जिगर का लहू है जो बह रहा है। तवज्जो, तौहीद के दो गवाह, एक खामोश, एक बोलता हुआ। थोड़ी साउंड बढ़ा दे मेरी जान, थोड़ा सा साउंड बढ़ा दे भाई, सलावत पढ़िए, आवाज को। क्या इरादे हैं जवानों? तैयार हैं आप? हाँ माशाअल्लाह, मौला तुझे सलामत रखे मेरे भाई। तवज्जो, दो गवाह है तौहीद के, एक है खामोश गवाह, दूसरा है बोलता हुआ गवाह। क्या हुआ? सब खैरियत? तो थोड़ी खामोशी। हाँ, ये बात तो मुझे बहनों से कहना चाहिए, तुम्हें कहना पड़ रहा है, हैं? मैंने कहा था ना 2 साल पहले कि हमारी 10 बहनें एक साथ मिलकर खामोश बैठ जाएं तो मौजज़े से कम ना समझना। और अब ये जुमला मैं भाइयों से कह रहा हूं, तवज्जो, इसलिए कि अब मेरी खिताबत का खून हो जाएगा अगर तुमने तवज्जो ना की। अपनी तकरीर का अहम नुक्ता पेश कर रहा हूं आज की मजलिस का। तौहीद के दो गवाह, एक खामोश, एक बोलता हुआ। खामोश गवाह है कुरान, बोलता हुआ गवाह है मेरा नबी। तो भाई जिस तरह तौहीद के दो गवाह, उसी तरह रिसालत मोहम्मदी के भी दो गवाह होने चाहिए। कौन है गवाह मेरे मोहम्मद की रिसालत के? तवज्जो, दो गवाह हैं। अल्लाह कुरान में कह रहा है, वयक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला। ये काफिर जो ये कहते हैं कि तू अल्लाह का रसूल नहीं है, मेरे हबीब इनसे कह दो, क्या? कुल कफा बिल्लाही शहीदम बैनी व बैनकुम वमन इंदहु इल्मुल किताब। एक तो तेरी रिसालत के लिए अल्लाह खुद गवाह है, और दूसरा वो गवाह है जिसके सीने में पूरे किताब का इल्म है, पूरे किताब का इल्म है। मेरा मुसलमान नौजवान पूछता है, शब्बीर वारसी, वो कौन है जिसके सीने में पूरा इल्म किताब है? मैंने कहा फैसला तुम कर लो, इल्म किताब किसके पास था? उसके पास जिसको 40 सालों में सूरह बकरा याद नहीं हो सका, या उसके पास जो आगोश में कुरान सुना रहा हो? हाय 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 हाय,
نعرہ حیدری. توجہ, دو گواہ توحید کے, توجہ جوانوں آخری آدمی تک, دو گواہ توحید کے, خاموش گواہ قرآن, بولتا ہوا گواہ محمد. میرے محمد کی رسالت کے بھی دو گواہ. توجہ, ایک گواہ قرآن خاموش, اور بولتا ہوا گواہ علی. اب وہ منحوسی کیا جو علی کی عظمت کو ہضم کر جائے. کہنے لگا کہ اگر رسالت کے دو گواہ ہیں, خاموش قرآن اور بولتے ہوئے علی, تو علی کے امامت کے بھی دو گواہ ہونے چاہیے. توجہ, میں نے کہا ہاں علی کے امامت کے بھی دو گواہ ہیں, ایک خاموش قرآن, دوسرا بولتے ہوئے حسن. حسن کی امامت کے بھی دو گواہ, ایک خاموش قرآن, دوسرا بولتے ہوئے حسین. حسین کی امامت کے بھی دو گواہ, ایک خاموش قرآن, دوسرا بولتے ہوئے زین العابدین. زین العابدین کے امامت کے بھی دو گواہ ہیں, خاموش قرآن, دوسرا بولتے ہوئے محمد باقر. محمد باقر کی امامت کے بھی دو گواہ ہیں. اللہ جانے میں کہاں پڑھ رہا ہوں, کھلے میدان میں پڑھ رہا ہوں یا بند مکان میں پڑھ رہا ہوں. زین العابدین کے امامت کے بھی دو گواہ, ایک خاموش قرآن, دوسرا بولتا ہوا محمد باقر. محمد باقر کی امامت کے بھی دو گواہ, ایک خاموش قرآن, دوسرا بولتے ہوئے جعفر صادق. جعفر صادق کے امامت کے بھی دو گواہ, ایک خاموش قرآن, دوسرا بولتے ہوئے موسیٰ کاظم. امام موسیٰ کاظم کے امامت کے بھی دو گواہ, ایک خاموش قرآن, دوسرا بولتے ہوئے علی رضا. امام علی رضا کے امامت کے بھی دو گواہ, ایک خاموش قرآن, دوسرا بولتے ہوئے محمد تقی. محمد تقی کے امامت کے بھی دو گواہ, ایک خاموش قرآن, دوسرا بولتے ہوئے علی نقی. علی نقی کے امامت کے بھی دو گواہ, ایک خاموش قرآن, دوسرا بولتے ہوئے حسن عسکری. حسن عسکری کے امامت کے بھی دو گواہ, ایک خاموش قرآن, دوسرا بولتے ہوئے امام مہدی علیہ السلام. تو اب امام مہدی علیہ السلام کی امامت کے لیے بھی دو گواہ چاہیے. خاموش قرآن تو موجود ہے, بولتا گواہ کون ہے؟ اب سمجھ میں آیا اللہ نے عیسیٰ کو چوتھے آسمان پر کیوں روکا. جس دن امام آئے گا اس دن بولتا ہوا گواہ بھی آ جائے گا. توجہ. اچھا ہمیں تو معلوم ہے نا 12 امام کون ہیں, معلوم ہے نا سب کو. کچھ ایسے منحوس ہیں جو 8 پہ جا کے رک جاتے ہیں, نہیں پہنچا مجمع. نبی نے کہا تھا نا میرے 12 جانشین ہوں گے. اچھا ہمارا چھٹا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام. ان منحوسوں کی قسمت دیکھو, ان کا چھٹا ہے یزید. ہائے ہائے ہائے. توجہ, یہ کرم ہے مولا کا کہ ہمیں اپنے 12 اماموں کے نام معلوم ہیں. نہیں پہنچا جو گی پورا. ارے فقط نام نہیں, ہمیں شجرہ بھی معلوم ہے. اچھا 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 اچھا, امتحان لینا چاہتے ہو میرا؟ کیا خیال ہے شجرہ پڑھ کر سنا دوں؟ اپنے 12 اماموں کا شجرہ سنا دوں؟ جوگی پورا میں سنانے لگا ہوں شجرہ. توجہ, زمین پر پہلا انسان ہے آدم. آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں شیش. شیش کا بیٹا انوش. انوش کا بیٹا قنائن. قنان کے بیٹے مہلائیل. مہلائیل کے بیٹے یارد. یارد کے بیٹے ادریس. ادریس کے بیٹے متسلخ. متسلخ کے بیٹے یا توجہ متسلخ کے بیٹے لمق. لمق کا
بیٹا نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے ارفخشد، ارفخشد کے بیٹے شائخ، شائخ کے بیٹے ابیر، ابیر کے بیٹے فائق، فائق کے بیٹے رعو، رعو کے بیٹے سارو، سارو کا بیٹا ناہور، ناہور کا بیٹا تاریخ، تاریخ کا بیٹا ابراہیم علیہ السلام، توجہ توجہ، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل، اسماعیل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے یشب، یشب کے بیٹے یارب، یارب کے بیٹے یعور، یعور کے بیٹے ناتور، ناتور کے بیٹے عدن، عدن کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معاد، معاد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے ہدیمہ، ہدیمہ کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے قریش، قریش کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے توجہ، غالب کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے عبد مناف، قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کا بیٹا ہاشم، ہاشم کا بیٹا عبد المطلب، عبد المطلب کا بیٹا ابو طالب، ابو طالب کا بیٹا علی ابن ابو طالب۔ قریش کا توجہ، قریش کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کا بیٹا ابو طالب، ابو طالب کا بیٹا علی، علی کے بیٹے حسن حسین، حسین کے بیٹے زین العابدین، زین العابدین کے بیٹے محمد باقر، محمد باقر کے بیٹے جعفر صادق، جعفر صادق کے بیٹے موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم کے بیٹے علی رضا، علی رضا کے بیٹے محمد تقی، محمد تقی کے بیٹے علی نقی، علی نقی کے بیٹے حسن عسکری، حسن عسکری کے بیٹے امام مہدی علیہ السلام۔ تو کیا خیال ہے مولویوں، میں نے جوگی پورا میں کھلے میدان میں اپنے 12 اماموں کا شجرہ بنا دیا، اگر تو نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو بند کمرے میں اپنے ایک امام کا شجرہ۔ دیکھو دیکھو دیکھو، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ میرے بھائی مجھے کہہ رہے ہیں مولانا وقت نہ دیکھنا، بھائی وقت دیکھوں تو کیسے؟ جہاں 12 نظر آتے ہیں بیچ میں 3 منحوس کانٹے بھی نظر آتے ہیں۔ یہ کسی کے لیے نہیں رکتے، جو سمجھ گئے ان کو میرا سلام ہو۔ مولا شاہد ہے، نجف ہند ہے، میرے سینے میں اس وقت میرے مولا نے بہت کچھ بھر رکھا ہے، مگر میں انتظامیہ کا احترام کرتا ہوں اور میں وقت کو ملحوظ رکھوں گا۔ توجہ، کسی دوسرے خطیب کا حق نہیں کھاؤں گا، جو وقت دیا ہے اتنے ہی وقت میں اتر جاؤں گا۔ آپ کی محبتیں ہیں، میں احترام کرتا ہوں، مگر میری بھی مجبوری ہے۔ ہم نے حق 12 اماموں سے پایا ہے۔ توجہ توجہ کیجئے گا، تو توحید کو سمجھنے کے لیے آ گیا میں جہاں تم چاہ رہے ہو، حالات حاضرہ پر۔ میری طرف دیکھو جوانوں، توحید کو سمجھنے کے لیے رسالت کو سمجھنا ضروری ہے، رسالت کو سمجھنے کے لیے امامت کو سمجھنا ضروری ہے۔
اب جملہ کہنا میرا کام، سننا جوگی پورا کا کام۔ رسالت کو سمجھنے کے لیے جس طرح امامت کی ضرورت ہے، اسی طرح امامت کو سمجھنے کے لیے مرجعیت کی ضرورت ہے۔ پہنچ گئے؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ نظام مرجعیت ہماری طاقت ہے۔ اگر یہ نظام نہ ہوتا تو دنیا کی دوسری قوموں کی طرح آج ہم بھی بے لگام گھوڑوں کی طرح دوڑتے ہوئے نظر آتے۔ دنیا والوں کی گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اسٹیئرنگ ایک ہے، ہاتھ 72 ہیں۔ ہم نے اپنی گاڑیوں کا اسٹیئرنگ سستانی اور خامنائی کے ہاتھوں میں دے دیا ہے۔ کون؟ وہ کہ جن کے ناموں سے آج طاغوت لرز جاتا ہے۔ ظالم گھبرا رہا ہے نظام مرجعیت سے۔ اس نے دیکھ لیا مرجعیت کی طاقت۔ اس نے سوچا تھا کہ داعش کے ذریعہ عراق میں تمام شیعوں کا، علی والوں کا قتل کروا دے گا، مگر ایک سید جو حجرے کے اندر موجود تھا، جب اس نے جہاد کا فتویٰ دیا تو وہ علماء کے جن کے ہاتھوں میں قلم تھا انہوں نے اپنے ہاتھوں میں تلوار اٹھا لیا، ہتھیار اٹھا لیا۔ امریکہ پاگل ہو گیا کہ جب سفیر کے حکم کا یہ عالم ہے، اگر پردے سے امام آ گیا۔ اور سنو، دنیا یہ دیکھو ویڈیو کیمرہ میں بول رہا ہوں، اور تم جانتے ہو شبیر وارسی مکانی نہیں میدانی آدمی ہے۔ جو بول رہا ہوں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ظالموں نے، طاغوت نے آج شیعت کی طاقت کو سمجھ لیا ہے۔ یہ سمجھتے تھے کہ شیعہ ہمیشہ ڈیفینسو موڈ میں رہتے ہیں، شیعہ کبھی اٹیک نہیں کرے گا، مگر دنیا نے دیکھا کہ جب اٹیک کیا تو 350 ڈرون مارا، 500 میزائل مارے۔ اس حملے سے پہلے منافق کہتے تھے شیعہ کافر ہے، شیعہ کافر ہے، شیعہ کافر ہے، مگر جب ایران نے 500 میزائل مارا تو اب وہی کہہ رہے ہیں شیعہ کافی ہے، شیعہ کافی ہے، شیعہ کافی ہے۔ بھائی بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اور سنو علی والو، چونکہ میں اس قوم کا اور علی کے دربار کا ایک بہت حقیر نوکر ہوں، اور خطیب کا کام یہ ہوتا ہے کہ قوم کو سلا نہ دے، سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار کر دے۔ جب دشمن سمجھ چکا ہے تمہاری طاقت کو، تو اب وہ چاہے گا کہ تمہاری طاقت کو کیسے کمزور کیا جائے۔ تو کیا کرے گا؟ تمہارے بیچ میں اپنے ایجنٹ کو رائج کرے گا۔
سمجھ گئے نا؟ ایک یاری مکاری. سمجھ گئے سمجھ گئے سمجھ گئے. پہلے تو منافقوں سے مناظرہ کیا، خوب مناظرہ کیا. مناظرہ کر کے علی والوں کے دلوں میں جگہ بنایا. اس لیے کیا تاکہ ہمارا ہیرو بن سکے. اور پھر ہیرو بننے کے بعد مراجے کو گالی دینے لگا. توجہ. تو آپ سمجھ لو کہ تمہارے درمیان بھی ایجنٹ پیدا کیے جا رہے ہیں. یہ جتنے نام نہاد ملنگی بنتے ہیں نا، یہ جتنے ملنگ ہیں، جب شہزادی زینب کے روزے پر حملہ ہو رہا تھا تو یہ سارے ملنگ پلنگ کے نیچے چھپے ہوئے تھے. وجہ یہ ہے کہ یہ جتنے بوکس ملنگ ہیں یہ فیس بک کے ہیرو ہیں، انسٹاگرام کے ہیرو ہیں، واٹس ایپ کے ہیرو ہیں. خامنائی میدان کا ہیرو، حزب اللہ میدان کا ہیرو. اس وقت سونے کا نہیں ہے. دنیا تمہیں سلانا چاہتی ہے. یہ وقت ہے جاگنے کا. تمہیں پتا بھی نہیں تمہارے خلاف کیا سازش ہو رہی ہے. یہ ایران کے صدر کا ہیلی کاپٹر کریش ہونا یہ کوئی حادثہ نہیں ہو سکتا. کوئی معمولی بات نہیں ہے. وہ صدر ہے. دشمن ایک پیغام دینا چاہتا ہے، تمہیں ڈرانا چاہتا ہے کہ جب ہم تمہارے صدر کو مار سکتے ہیں تو کسی کو بھی مار سکتے ہیں. توجہ. تو تمہیں سمجھنا ہے کہ حق کہاں پر ہے. کچھ منحوس مجھے کہتے ہیں شبیر وارسی کو ایران سے بڑے پیسے ملتے ہیں. اگر پیسے ملتے ہوں تو مجھ پر لعنت، اور نہیں ملتے ہو تو جو بکواس کر رہا ہے اس پہ لعنت. توجہ. مجھے ایران سے پیسے نہیں ملتے مگر میں جانتا ہوں کہ ایران حق پر ہے. وجہ کیا ہے؟ میں کسی ملا کی نہیں اپنے مولا کی مانوں گا. میرا مولا کہہ کر چلا گیا کہ اگر کوئی ایسا زمانہ آ جائے کہ حق کا پہچاننا مشکل ہو جائے تو پھر یہ دیکھنا کہ ساری باطل طاقتیں ایک ساتھ کس کے خلاف کھڑی ہیں. تو جب میں نے دیکھا تو ساری باطل طاقتیں امریکہ ایران کے خلاف، اسرائیل ایران کے خلاف، برطانیہ ایران کے خلاف. اب بھی مشکل ہے کہ حق پر کون ہے. اب بھی پہچاننا مشکل ہے. وہ تمہارا لیڈر. بس آخری بات، جس کے روب سے دنیا کی پاورفل ہستیاں کاپتی ہیں. دنیا کے سب سے بڑے میگزین نے، فوربس نے ابھی بتایا، نام پیش کیا کہ دنیا کا اس وقت سب سے طاقتور انسان کون ہے. کس کا نام دیا؟ مجھے معلوم ہے ہر کسی کی زبان سے نہیں نکل پائے گا. خامنائی. کون ہے خامنائی بتاؤں؟ ولادیمیر پیوٹن، رشیا کا پریسیڈنٹ. یہ وہ شخص ہے کہ اوباما کے دور میں اور ٹرمپ کے دور میں جسے دنیا کا سب سے طاقتور انسان بتایا گیا تھا. تم جا کر تمام چینلوں کو دیکھنا. یہ رشیا کا پریسیڈنٹ ولادیمیر پیوٹن جب بھی کسی دنیا کے بادشاہ کے سامنے، کسی ملک کے پریسیڈنٹ کے سامنے بیٹھتا ہے تو وہ یوں بیٹھتا ہے، اس طرح غرور میں بیٹھتا ہے. ٹرمپ کے سامنے بیٹھا تو ایسے بیٹھا.
سعودی کے شاہ کے سامنے بیٹھا تو ایسے بیٹھا، مگر دنیا نے دیکھا کہ وہی ولادیمیر پوٹن جب خامنائی کے سامنے بیٹھا تو ایسے بیٹھا، ایسے بیٹھا۔ اس پیوٹن سے پوچھا گیا کہ آپ کا یہ باڈی لینگویج چینج کیوں ہو گیا، آپ خامنائی کے سامنے جھک کر کیوں بیٹھے؟ تو ولادیمیر پوٹن نے جواب دیا، وجہ یہ ہے کہ میں نے جیسس کرائسٹ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صرف بائبل میں پڑھا تھا، مگر جب میں نے خامنائی کو دیکھا تو ایسا لگا جیسے عیسیٰ کی زیارت کر رہا۔ اللہ سمجھو، جی جی میں آپ سبوں کی خواہشات کا احترام کرتا ہوں، مگر قبلہ آ چکے ہیں، اور میں نے کہا نا کہ ہم حق مارنے والے قوم نہیں ہیں۔ میں نے ایک جملہ کبھی کہا تھا کہ لعنت کرنے کا حق ہر کسی کو نہیں ہے۔ لوگ تعجب میں پڑ گئے، یہ کیا کہہ رہا ہے شبیر وارسی؟ میں نے کہا کہ دیکھو، یزید پر لعنت کرنے کا بھی حق سب کو نہیں ہے۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا یزید پر نمازی تو لعنت کر سکتا ہے، شرابی نہیں کر سکتا۔ آئے 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 بھائی، جو خود شرابی ہو وہ شراب پینے والے پر لعنت کیسے کر سکتا ہے؟ توجہ۔ تو جب ہم غاصبوں پر لعنت کرتے ہیں تو یہ ممکن کیسے ہے کہ ہم کسی کا حق چھین کر بیٹھ جائیں؟ ختم کر دی میں نے گفتگو، ایک منٹ کے لیے میں روک رہا ہوں مجلس، ایک جواب دینا تھا۔ میں نے ایک مجلس میں علی گڑھ میں کہا تھا، پاکستان سے کچھ بنی امیہ کے نجس دولت کدے میں پلنے والے ملا یہ کہہ رہے تھے کہ اگر تم جتنی علی کی عظمت بیان کرتے ہو تو اللہ نے قرآن میں علی کا نام کھل کر کیوں نہیں لیا؟ اہل بیت کا نام کھل کر کیوں نہیں لیا؟ قرآن میں علی کا نام کہاں ہے؟ تو ایک علامہ نے بہت اچھا جواب دیا کہ جو یہ کہے اس سے یہ کہنا کہ علی کا نام کہاں نہیں ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم علی کا نام ہے، ولی المسلمین علی کا نام ہے، امام المبین علی کا نام ہے۔ بے شک یہ جواب صحیح ہے، مگر ایک بات کہوں گا، اس جواب پر کیا ہوگا پتہ ہے؟ بحث پر بحث ہوگی۔ جواب صحیح ہے مگر اس میں بحث کا امکان ہے۔ بھائی کچھ باتیں منبر سے کہنا آسان ہے، مناظرے کے میدان میں کہنا سخت ہے۔ مثلا اگر میں نے منافق کو کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم علی کا نام ہے، تو مناظرے میں منافق مجھے پلٹ کر کہے گا تو ثابت کرو۔ میں کہوں گا امام المبین علی کا نام ہے، کہا ثابت کرو، تو بحث پر بحث ہوگی۔ مگر میں نے جو جواب دیا اس کا کوئی آرگومنٹ نہیں ہو سکتا۔ منافق کہنے لگا اللہ نے قرآن میں علی کا نام کھل کر کیوں نہیں لیا، حسین کا نام کھل کر کیوں نہیں لیا؟ میں نے کہا وجہ ہے، اگر اللہ قرآن میں علی کا نام کھل کر لے لیتا تو منافق کہتا کہ قرآن بھی شیعوں کی کتاب ہے۔ توجہ، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ توجہ، اللہ کو پتا تھا منافق بہت چالاک ہے۔ اگر اللہ کھول کر ذاتی نام لے لیتا اہل بیت کے تو منافق کہہ دیتا کہ یا تو یہ شیعوں کی کتاب ہے یا شیعوں نے گڑی ہے۔ توجہ، مگر
اللہ نے عظمت بیان کی، فضائل بیان کیے تاکہ صفت کو دیکھ کر موصوف تک پہنچ جاؤ. تو جواب دونوں صحیح ہے، جو قبلہ نے دیا وہ بھی صحیح ہے، جو میں نے دیا وہ بھی صحیح ہے. نہیں سمجھے؟ ایک مریض ہے پیٹ درد کا، اس کے پیٹ میں درد ہے، 2 ڈاکٹر کے پاس گیا، دونوں ڈاکٹر نے اس کو دوا دی، ایک نے کچھ اور دوا کا نام لکھا، دوسرے نے کچھ اور دوا کا نام لکھا، مگر مقصد دونوں کا ہے کہ پیٹ کا درد کم ہو، بڑھے نہیں. سمجھے آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے چینلوں کے ویوز بڑھانے کے لیے حق کو حق سے مت ٹکراؤ. یہ ایک میسج تھا جو میں نے دے دیا. علی والوں کے مقابلے پہ علی والوں کو مت لاؤ. وقت یہ ہے کہ سارے ولی، سارے علی والے ایک ساتھ مل کر دشمنوں کا مقابلہ کریں. اس لیے کہ حالات کا یہ پس سمیٹ دی میں نے گفتگو، حالات کا یہ تقاضا ہے کہ اپنے وقت کے امام کی آمد کے لیے ہم راہ ہموار کریں. ایسا کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ظہور میں اور دیر ہو، بلکہ راہ ہموار کیا جائے. اس لیے کہ وہ زہرا کا شہزادہ ہے. ایک بات بتاؤ، ابھی تو میں نے کچھ کہا بھی نہیں، ابھی تو میں نے مصائب کے کوئی جملے بھی ادا نہیں کیے. میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ آنکھوں میں اس وقت آنسو آ گئے. کیوں آئے؟ تمہارے آنکھوں میں آنسو آنا چاہیے، اس لیے کہ تم نے سنا ہے نا کہ کربلا میں ایک پیاسے کے گلے پہ چھری چلا دی گئی تھی. تمہیں رونا چاہیے اس لیے کہ تم نے سنا ہے نا کہ کربلا میں ایک جوان کے سینے پر برچھی ماری گئی تھی. تمہیں رونا چاہیے اس لیے کہ تم نے سنا ہے نا کہ کربلا میں 6 مہینے کے گلے پر تیر چلایا گیا تھا. تم نے سنا ہے نا کہ بیویوں کو بازارے شام و کوفہ سے پھرایا گیا تھا. مگر انصاف سے بتانا آزادارو، تمہارا سن کر یہ حال ہوتا ہے، اللہ جانے اس امام پر کیا بیتی ہوگی جس نے اپنے بابا کے گلے پہ چھری چلتے دیکھا ہوگا، جس نے اپنی ماں بہنوں کو بازاروں سے پھرتے دیکھا ہوگا. آزادارو، پتہ ہے قتل ہو جانا یہ بڑی مصیبت نہیں ہے. بڑی مصیبت کیا ہے پتہ ہے؟ کسی بے بس بھائی کے سامنے اس کے بہن کو تماچے مارنا، کسی بھتیجے کے سامنے اس کی پھوپھی کے سر سے چادر چھین لینا، کسی بیٹے کے سامنے اس کی ماں کو بازاروں سے پھرانا. اللہ جانے میرا امام اس لیے خون روتا تھا. ہاں دادارو، تمہیں رونا چاہیے. میری مائیں بہنیں آئی ہوئی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر بیٹھی ہیں. بہت گرمی ہے نا میری بہنوں، مجھے احساس ہے. اپنے بچوں کو تم پنکھا جھل رہی ہو، تمہیں اپنے بچوں سے بڑا پیار ہے نا، اپنے بچوں کو ٹھنڈی ہوا دینا چاہتی ہو. اللہ جانے کربلا میں رباب پر کیا بیتی ہوگی جب سکینہ کہہ رہی تھی اماں پیاس مارے ڈالتی ہے. آزاداروں، بچوں کی قربانی کربلا میں، میرا ان ماؤں کو سلام جس نے ننھے ننھے بچوں کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا. اللہ تمہاری گودیوں کو آباد رکھے. حسین نے کربلا میں صرف ایک بچے کی لاش کو دفن کیا، علی اصغر کو. ہاں دادارو، علی اصغر کو دفن کیا حسین نے. وہ وقت بھی آیا
جب سوکھے گلے پر خنجر چلایا گیا، وہ وقت بھی آیا کہ جب رات کا سناٹا چھا گیا، وہ وقت بھی آیا جب خیموں میں آگ لگا دی گئی، وہ وقت بھی آیا جب سروں کو کاٹ کاٹ کر نیزوں پر بلند کیا گیا۔ سنو گے عزادارو، جب تمام سر کاٹ کاٹ کر نیزوں پر بلند کیے گئے نا، عمر سعد ملعون نے ایک سپاہی سے کہا ذرا گن کر بتاؤ سروں کی تعداد کتنی ہے؟ ظالم نے گن کر بتایا 71 سر ہیں۔ پیسرے سعد کہنے لگا میں نے تو سنا ہے 72 لوگ مارے گئے، 72واں سر کس کا ہے؟ ایک ظالم کہنے لگا 72واں سر حسین کے شیر خوار علی اصغر۔ حسین نے کہیں نرم زمین پر اصغر کا لاشا دفن کر دیا۔ ہاں میری ماں، اپنے کلیجے کو تھام کر بیٹھنا ورنہ تو مر جائے گی۔ ہاں دارو، ایک مرتبہ پیسرے ساتھ کہنے لگا اپنے ساتھ کچھ نیزہ سواروں کو لے کر جاؤ، زمین پر نیزہ مار کر اصغر کی لاش نکالی جائے۔ عزادارو سینے میں ہاتھ رکھنا، ارے کچھ نیزہ سوار چلے، زمین پر نیزہ مارتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ حمید کہتا ہے ایک ظالم نے جو نیزہ مارا، ارے نیزہ تو نکلا، نیزے میں پھنس کر ارے اصغر کا لاشا، بچے کا جنازہ، رباب یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ حاضرکم من اللہ، اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزادارو، اصغر کی لاش برآمد ہوئی، شمر ملعون بڑھا، اصغر کے لاش کو پکڑا، نیزے